باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کے بیٹو، اذکروا یاد کرو نعمتی میرے احسان کو، اللتی جو کہ انعمت میں نے کیے، علیکم تمہارے اوپر، وَأَوْفُوا اور تم پورا کرو، بعہدی میرے وعدے کو، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے عہد کو، وَإِيَّایَ اور مجھ ہی سے، فَارْہَبُونَ تم ڈرتے رہو، وَآمِنُوا اور ایمان لے آؤ، بِمَا أَنزَلْتُ اس کتاب پر جو میں نے اتاری، مُصَدِّقًا سچ بتانے والی ہے، لما اس کو جو معکم تمہارے پاس ہے، وَلَا تَكُونُوا اور مت ہو جاؤ، اولا سب سے پہلے، کافرن منکر بھی اس کے، ولا تشتروا اور نہ مول لو، بآیاتی میری آیتوں کے بدلے، ثمنا قلیلا قیمت تھوڑی، وإیایا اور مجھ ہی سے، فاتقون ڈرتے رہو۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 اور 41 تلاوت ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی اولاد پر کیے گئے احسانات کا تذکرہ تھا۔ یہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر کیے گئے احسانات کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے یہاں یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو خطاب فرمایا ہے کہ میرے احسانات کو یاد کرو۔ اللہ جل جلالہ نے سورۃ البقرہ میں قرآن کریم کو ہدایت کا سرچشمہ قرار دیا۔ اس کی وجہ سے دو گروہوں کا وجود میں آنا، ایک ماننے والے جنہیں مومنین کہتے ہیں، دوسرے نہ ماننے والے جنہیں منکرین کہتے ہیں۔ پھر ان کے دو گروپ، ایک وہ جو دل اور زبان دونوں سے انکار کرنے والے تھے، اور دوسرے وہ جو دل سے منکر تھے لیکن زبان سے ایمان اور اسلام کا دعویٰ رکھتے تھے، جنہیں منافق کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک رب کی عبادت کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی رسالت، آخرت اور قرآن کریم پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اس کے بعد یہ دعوت کہاں سے شروع ہوئی، اس کی ابتدا اور اس کا آغاز کس دور سے ہوا، تو وہ آدم علیہ السلام کی ذات بابرکات تھی۔ تو چوتھے رکوع میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ تھا۔ اب پانچویں رکوع سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ان کو خطاب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، تو وہاں پر مدینہ میں یہودی بڑی کثرت سے آباد تھے، اس کے چاروں طرف کئی قبائل تھے ان کے۔ تو اللہ رب العزت نے اب ان کو نبی علیہ السلام پر ایمان لانے اور قرآن کریم کو اللہ کا کلام ماننے کی دعوت دی۔ تو اس سلسلے میں اب دیکھیں یہاں سے
بنی اسرائیل کو خطاب ہے۔ یہ آیت نمبر 40 ہے، یہاں سے لے کر 123 نمبر آیت تک اس میں بنی اسرائیل کو مختلف طریقوں سے دعوت دی گئی ہے، ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے، اور اسی طرح ان پر، ان کے آباء و اجداد پر اللہ تعالیٰ کے کیے گئے احسانات کا تذکرہ بھی ہے۔ بہرحال مختلف طریقوں سے ان کو دعوت دی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ اس رکوع میں یعنی 5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو 8 احکامات یعنی اوامر جن کے کرنے کا حکم ہے، اور 8 نواہی یعنی 8 وہ چیزیں جن کے کرنے کا حکم ہے، اور 4 نواہی ہیں یعنی جن سے منع کیا گیا ہے۔ تو کل 12 احکامات ہیں اس رکوع کے اندر۔ ان میں سے 3 اوامر پہلی آیت میں ہیں، چوتھا امر وہ دوسری آیت میں ہے، اور اس کے ساتھ 2 نواہی ہیں۔ تو آج کے درس میں یہ 2 آیتیں ہیں۔ بنی اسرائیل، بنی کہتے ہیں، بنین بیٹوں کو کہتے ہیں، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرا کا مطلب بندہ، اور ایل عبرانی زبان میں اللہ جل جلالہ کے لیے آتا ہے۔ تو اس کا معنی اگر ہم کریں تو عبداللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ، یا اسی طریقے سے صفوت اللہ یعنی اللہ رب العزت کا چنا ہوا، اللہ تعالیٰ کا منتخب کردہ، یہ 2 معنی اس کے آتے ہیں۔ پہلا امر، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اے بنی اسرائیل میرے ان احسانات کو یاد کرو کہ جو میں نے تمہارے اوپر کیے۔ کیا مطلب؟ تمہارے آباء و اجداد پر میں نے جو احسانات کیے تھے ان کو یاد تو کرو۔ فرعون کتنا ظالم بادشاہ تھا، تمہارے آباء و اجداد کو اس کے ظلم سے ہم نے چھٹکارا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قیادت ان کو نصیب ہوئی۔ صحرائے سینا میں اللہ تعالیٰ نے بادل کا سائبان ان کے سروں پر گرمی کی تپش سے بچنے کے لیے رکھا۔ وہاں پر جنت کے کھانے من اور سلوہ کو اتارا۔ پانی نہیں تھا تو ایک چٹان کے اوپر موسیٰ علیہ السلام عصا مارتے ہیں، وہاں سے 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے احسانات، اور اس کے علاوہ کئی بڑے بڑے بادشاہ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت طالوت، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیے۔ اسی طریقے سے بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے حضرات یہ صاحب شریعت نبی اور رسول تھے۔ ان کے علاوہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بھیجے۔ تو یہ احسانات ہیں، تو ان احسانات کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کیے، اس لیے کہ جب احسان کا تذکرہ آتا ہے، احسان کو یاد کیا جاتا ہے، تو اس سے ضرور بضرور محسن کا ذکر انسان کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو محسن حقیقی وہ تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کی نعمتیں یاد کرنے سے اس کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے۔ دوسرا حکم، دوسرا امر، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، میرے وعدے کو پورا کرو، تمہارے وعدے کو میں پورا کروں گا۔ یعنی ایک تو عہد الست کہ روحوں سے وعدہ لیا گیا، انہوں نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ تجھے ہی اپنا رب مانیں گے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا۔ دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل سے ان کے پیغمبروں کی زبانی یہ عہد لیا گیا تھا کہ نبی آخر الزمان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئیں گے تو ان کی مدد اور نصرت کرنا اور ان پر ایمان لانا، اس کے بدلے میں اللہ جل جلالہ اپنی رضا اور جنت سے ان کو نوازیں گے۔ تو تم بنی اسرائیلو، تم اللہ رب العزت کے عہد کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائیں گے۔ پھر تیسرا امر، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، خاص مجھ ہی سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ رب العزت کا ڈر اپنے دلوں کے اندر رکھ لو۔ تو دیکھیں ترغیب بھی دی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ ترہیب بھی آ گئی۔ چوتھا حکم، چوتھا امر
وہ ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، میری اس وحی پر، میری اس نازل کردہ کتاب پر یعنی قرآن کریم پر ایمان لے آؤ، اور اس کی صداقت اور سچائی اس بات سے آیا ہے کہ یہ تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب تورات موجود ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ اس کے بعد دو چیزوں سے منع کیا گیا ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، پہلے پہل انکار کرنے والے ہرگز ہرگز مت بنو، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس وحی کا، قرآن کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور وہ بھی پہلے۔ تو یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ نبی علیہ السلام مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، تو یہ پہلے منکر کیسے ہوئے؟ پہلے منکر تو مشرک تھے، قریش تھے، مکہ کے رہنے والے تھے، جہاں نبی علیہ السلام نے 13 سال دعوت دی، تبلیغ کی۔ تو اس کا جواب مفسرین یہ دیتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے پہلے پہل انکار کرنے والے مت بنو۔ اہل کتاب دو قومیں تھیں، یہودی اور عیسائی، اور وہ اپنی کتابوں کی بشارتوں کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کو خوب اچھی طریقے سے پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ تو ان سے کہا گیا کہ تم لوگ تو انکار مت کرو، تم لوگ تو خوب جانتے ہو۔ اس کے بعد دوسرا نہیں، یا دوسرا وہ حکم کہ جس میں انہیں منع کیا گیا ہے کہ ایسا نہ کرو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کے بدلے، میرے حکموں کے بدلے تھوڑے پیسے لے کر، تھوڑی قیمت لے کر ان کو نہ بدلو، ان کو نہ چھپاؤ، ان کو نہ بیچو۔ کیا مطلب؟ کہ علماء یہود کے پاس لوگ اپنے نذرانے لے کر آتے تھے، تحفے تحائف لے کر آتے تھے، اور ساتھ میں کوئی گزارش کرتے کہ یہ مجھ سے گناہ ہوا ہے تو میرے لیے کیا حکم ہے، تو وہ ان پیسوں کی لالچ میں آ کر جو اصل حکم تھا اس سے چشم پوشی کرتے، اور اس کو آسان سا مسئلہ بتا کر اس طریقے سے وہ اللہ رب العزت کے حکم کو ان پیسوں کے عوض بیچ دیتے۔ تو ثمناً قلیلا، تھوڑے پیسوں کے عوض میری آیتوں کو مت بیچو، میرے حکموں کو نہ بدلو۔ ثمناً قلیلا، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ زیادہ قیمت اگر ملے تو کیا پھر یہ کام جائز ہوگا؟ اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ ثمناً قلیلا، دنیا کی ساری دولت، سارے کا سارا مال، سونا چاندی جواہرات، وہ ملا کر بھی ثمناً قلیلا ہے، یعنی دنیا کی ساری چیزیں وہ ثمناً قلیلا، بہت تھوڑی قیمت ہے۔ اللہ رب العزت کا نام، اللہ تعالیٰ کے احکام، وہ تو بہت بلند اور بالا ہیں اور بہت قیمتی ہیں، دنیا کی یہ چند ٹکے ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تو اس لیے مال دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ بدلو، نہ چھپاؤ۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ یعنی اگر اللہ کا خوف دل کے اندر بسا لیا پھر یہ کیفیت کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ کا خوف دل کے اندر ہوا تو گناہ سے انسان بچتا رہے گا اور نیکی کی طرف دوڑتا رہے گا۔ 4 اوامر اور 2 نواہی کا تذکرہ ان آیتوں میں ہوا۔ اس کے بعد والی جو آیتیں ہیں اس میں بقایا 4 اوامر اور 2 نواہی کا انشاءاللہ تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن اور سنت خیر الانام کو سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوہرا لیتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمتوں کو، التی، جو کہ انعمت، میں نے کی، علیکم، تمہارے اوپر، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بعہدی، میرے قرار کو، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارے قرار کو، وَإِيَّايَ، اور خاص مجھ ہی سے، فَارْهَبُونَ، ڈرتے رہو، وَآمِنُوا، اور ایمان لے آؤ، بما، اس کتاب پر، انزلتو، جو میں نے اتاری، مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے، لما، اس کتاب کو کی، معکم، جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا، اور مت ہو جاؤ،
اول کافر سب سے پہلے منکر بھی اس کے، ولا تشترو اور مت لو، بے آیاتی بدلے میرے آیتوں کے، ثمنا قلیلا مول تھوڑا، قیمت تھوڑی، وَإِيَّايَ اور مجھ ہی سے، فاتقون ڈرتے رہو، وما توفیقی الا باللہ۔